ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جمعہ دن جتنی کثرت نہ درود پڑھا جائے اتنی کثرت نہ اللہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے. اور جمعے والے دن تو کسی کو بھولنا نہیں چاہیے. اتنی کثرت نہ درود پڑھنا چاہیے کہ میرے نبی نے فرمایا جتنی کثرت نہ کوئی جمعے والے دن میرے تے درود پڑھے اللہ اتنی کثرت نہ وہ تے اپنی رحمت دی نگاہ ڈالتا ہے. میں دلیل دین لگا ہے میری ایک گل کوئی بندہ دیہڑی چ 10 وارا منے میں اپنی حیثیت دے مطابق وہ دی گل منا. ایک بندہ میری دیہڑی چ 10 وارا گل منے یعنی تھک جاوے مگر انہوں تھکے نو ہی میں کہاں کہ یارا کام کریا وہ بندہ کہے جی میں کارا میں دیکھنا بھی یار 11 وارا انہوں میں شہر کا لیا ہے ایک ورا نہیں انہیں کہا جی میں تھک گیا ہے. میں مہربان ہو جاؤں گا جڑا بندہ جمعے والے دن بار بار درود پڑھے او دی من کے کیا تے اللہ نے بھی میرے یار تے درود پڑھو. ایک وراں پڑھے ہے 2 وراں پڑھے ہے 3 وراں پڑھے ہے. جڑا بندہ جمعے والے دن پڑھتا ہی سارا ٹائم درود ہی ہے اللہ فرشتیاں نو کہندا ہے تسی انہوں آندے سو اکھڑ مزاج ہے یہ مندا نہیں انہیں ویرنا ہے تے آتے میری ایک گالک دیاری چکنی ورہ منی بیٹھا ہے. اللہ آندہ ہون جاؤ انہوں دسنا بھی نہیں پہنا میں بین منگیا ہی یہ دیاں ساریاں من لیاں نے بین منگیا یہ دیاں ضرورتہ پوریاں کر دینی ہیں. سارے پڑھو درود حضور اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی پڑھا ملائک بھی ہیں پڑھ دے انہیں ویچ قرآن فرما دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نہیں پڑھنا ٹائم نہیں لگنا
جڑا بندہ 100 وارا حضور تے درود پڑھدا نا دیہڑی چ اللہ دیاں 70 خواہشاں جنت چ پوریاں کرے گا اور 30 خواہشاں پسرور تے احمد آباد چ پوریاں کرے گا ہن 30 خواہشاں بندہ گنن لگ پے نا تے 30 خواہشاں تہاڈے کونے گنیاں نہیں جانیاں کنیاں کو وڈیاں خواہشاں رکھیاں وہ پوریاں گنیاں نہیں 30 ہن 30 ہے کی 30 بندہ انگلاں تے گنے تو اس لیے گن لیندا پر خواہشاں جدوں بندہ آکھو نا وڈی تو وڈی خواہش تے ہمیں 5-7 ہی وڈیاں خواہشاں ہونیاں ساڈی مولویاں دیاں تے ہونی ہے اللہ سانو حج کرا دے مصطفیٰ کریم دی زیارت کرا دے اللہ سونے کو وڈی مسجد بنوا دے مولا کریم جدو مریے تے کلمہ منہ تے جاری ہوئے ساڑیاں دے خواہشاں انج دیاں نے دھوکاں دیاں بھی ہون گیاں حدیث پاک کے جدے کو 4 چیزاں اللہ دی رحمت اچھا کار جدے 4 پرونے آ جن تے بندہ سوان سکے اچھا کار اچھی سواری اچھی بیوی اچھی اولاد جدے کولے اللہ دے حبیب نے فرمایا تے اللہ دی رحمت ہن دسو بھی آپ 5-7 خواہشاں بندہ پور گن لوں 5-7 ہی نہ مشہور اے جڑیاں میں گناتیاں نے ہن ادو تے کی ہے بندہ کہے مینوں ملک دا حکمران بنا دے بن جا اب بندہ کہے یا اللہ پورے قلعہ احمد آباد دی زمین میرے نہ ہوئے لوالا پھر کی کریں گے پھر خواہش پوری ہوگی بندہ کہ میرے کو جہاز ہوئے ٹھیک ہے ڈالا پوری ہوگی ہور ادو وڈیاں خواہشاں لے آنا کیڑیاں ہیں بندہ کہے میں سونے دے محل چ رہنا ہے بنا لا ہن اللہ نے 30 خواہشاں کہی ہیں تو 30 لسٹ بنا لا لے تانوں نصیحت گھر رات نو نا میرے کہن تے آج تسی لسٹ بناونی ہے وڈی تو وڈی خواہش 30 گیندیاں تک نا تو آکھنا یار انہیاں تے ہے ہی نہیں تے اللہ نے کیسا شان اپنے محبوب نو بخشیا ہے کہ انہاں نو کہہ دو جڑا میرے تے درود پڑھے 30 خواہشاں دنیا چ پوریاں کراں گا من پسند تے 70 خواہشاں جنت چ پوریاں کراں گا ہن ایتھے 30 نہیں گنیاں گئیاں تے جنت چ 70 کیڑیاں گنے ایتھے ہن میں منٹ چ گنائیاں وڈیاں تو وڈیاں تے 5-7 تک پہنچے ہیں تے یہ 30 کدوں ہے ہن میں جدو اشارہ کراں تے درود پاک دی چھل آئے اور جدو درود دی چھل آئے ایتھے بندے جناب اعلیٰ سکول چ بیٹھے ہوندے نے ٹیچر صاحبان بھی جمعہ پڑھنا ہے ماسٹر ایک دفعہ کہندا فلاں بن فلاں بچہ کہتا یس سر وہ ماسٹر ایک بار کبے فلانا آیا ہے یس سر سر میں آیا ماسٹر خوش ہو جاندہ ہے تے جڑا اللہ دے کہن تے ایڈی اچھی درود پڑے تے چھال پوے عرش والا کہندا مسجد گواہ بن جاندی ہے قیامت نو زبان بند ہوئے گی دیواراں گواہی دین گیاں کیونکہ مسجد دیاں دیواراں قیامت نو بھی نہیں گرنیاں اب مولانا بشیر احمد شاکر صاحب یاسر پسوڑی صاحب والی مسجد قلعے دیاں ساریاں مسجداں نو ٹائر لگ جانے نے تھلے اللہ نے ریڑھ کے بیت اللہ دے نال جوڑ دینیاں نے ساریاں مسجداں مدرسے جنت وچ کھانے کعبے دے نال جوڑ جانے ایک قیامت نو بھی برباد نہیں ہونے تہاڈا ایتھے 1 روپیہ لگا بھی قیامت تک کام والا ہے ہاں جی ہن میں دوبارہ جدو اشارہ کراں تے جمعے دا اثر ہوئے میں نو پتہ لگے حضور دے نوکر درود پڑھ دے پہنے مولوی نو کہنا نہیں چاہیے کہ پڑھو ماں دی گود چوئے لفظ ملنا چاہیے کہ جدو مولوی دی زبان چ حضور دا نام آئے تے پتر درود پاک پڑھنا سینے ٹھنڈ پہ جے منہ وچ کھنڈ پہ جاوے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ویکھو نا کئیاں ہجے بھی اوکھا ہو کے پڑھے آوے میں کنے منٹ لائے نہیں جیڑی قوم نو درود پڑھان واسطے اتنی محنت دی لوڑ ہوئے وہ قادہ عاشق رسول ہوئے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ہما بارکت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انکا حمید مجید
مجھے لاہور میں ایک عیسائی ملا، میں نے اس کو عیسائی بولا، کہتا مدنی صاحب ہمیں مسیح بولا کریں۔ میں کہا کیوں؟ کہتے ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں، اور میں نے نا بیلا بالکل وہاں پیغام دیا کہ ان کو مسیح بولا کرو، مگر میں نے بھی اسی جلسے میں آ کر نا جی یہ شعر پڑھ دیا، یہ دل بھی محمدی ہے، یہ جان بھی محمدی ہے۔ میں کہا اپنے نبی دی نام نسبت جوڑ سکتے نے تے ساڈا تے نبی ہوئے جدے آن تو بعد ساریاں نسبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ آپ دوبارہ مجمع ذرا سنیں، یہ دل بھی محمدی ہے، یہ جان بھی محمدی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی محمدی ہے۔ یہ موبائل چھوڑو اور جمعہ پڑھے، یہ دل بھی محمدی ہے، یہ جان بھی محمدی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی محمدی ہے، نسلوں کا غلامی کا اعزاز میسر ہے، نسلوں کا غلامی کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ محمدی ہے، میری ماں محمدی ہے۔ سبھی کی آواز لفظ محمد میں اچھا جہاں میں جملہ کہنے لگا ہوں، بندہ تھانے کچہری میں کہہ دینا، وہ کہتا کس کا بیٹا ہے؟ وہ کہتا جی میں الحاج فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں۔ وہ کہتا یار آپ کا باپ بڑا نیک تھا، تم ایسے کاموں میں کیوں تھانے آگے؟ بندہ رہت مل جاندی ہے، وہ چلیا باپ دا تھانے تعارف کراویں تے اچھے لفظاں نہ کرانا ہے، مسجد چے جے کہہ دویں کہ میرا باپ محمدی میری ماں محمدی، انشاءاللہ بخشے بھی جان گے، اگر قبر جنت دا باغ بن جائے گی۔ ہن اینا مجمع ہے، نمک حرام نہ بنیا جے، احسان فراموش نہ بنیا جے۔ تاڑے ماں پیو نے اگر کوئی 20 سال دا بچہ بیٹھا ہے، انہوں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے 5 روٹیاں ماں نے روز دیاں کھوائیاں ہونا، 36,000 روٹیاں 20 سالان دیاں بندیاں۔ پائیا دودھ پیایا ہوئے 8 کلو دودھ مہینے دا بندہ ہے، 2 کلو کھیر لا لو تے 10 کلو بندہ ہے، 12 10 120، 3 من دودھ سال دا، 20 ہوتے ہیں 60 من دودھ 20 سالان دا۔ ہجے میں ہور صاحب کوئی نہیں کڑے آ، تُسی اینے بیٹھے جے، میں نے ذرا سوال دا جواب دیا جے، جس ماں تے باپ نے اینیاں روٹیاں تے دودھ پہ آیا ہے، وہ دلی جمعے چینی نہیں گواہی پا سکتے کہ میرے باپ دی نسبت بھی مصطفیٰ نال سی، میری ماں دی نسبت بھی مصطفیٰ نال سی۔ ہن جدو باہروں تک آواز آئے تے مینوں سرور آئے، ابے تاڑے بخشے جانے نے تے خوش مولوی ہو جانا۔ لے ہن جڑا چاہندا بھی تاڑا ابا بخشیا جائے، کئی اپنے پیو دی جائیداد تے سپ بن کے بیٹھے وہ دے نام دے کدی 10 روپیے بھی نہیں مسجد چ پائے، پر اب مفت چ گھڑا پیو بخشیا جائے، سودا مہنگا نہیں ہے۔ بشیر شاکر صاحب بیٹھے نے، جنہیں بیٹھے، میں تاڑے کو دوبارہ نہیں کہوانا، میں نمک حرام لفظ ہی اس لیے چوز کیتا ہے کہ آپ ہی پتہ لگ جانا جڑا ماں پیو لی نہیں بول، زندے لی بھی بولو تے مرے لی بھی بولو۔ نسلوں کا غلامی کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہونے تانو بلان چے میں نو کی لالسی کہ تانو پتہ ہے گا میرا ماں پیو محمدی ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھے آئے، حضور نہ نسبت ہے، پر چلے ہو میرے چک راز سی بلاؤن ویچے کہ گوائیاں پہ جاون، اللہ گوائیاں ویکھ کے بندے نو بخش دیندہ ہے۔ ہن اینے گواہ بنائے نے تسی اپنے ماں پیو دے۔ ہن میں پھر ذرا دوبارہ ہن میں تاد بنایا کہ تاڑی آواز تھوڑی جی ہور وجہ پھر میں گال تو رہا ہوں۔ نسلوں کو غلامی کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میں
دیکھا یہ جمعہ پڑھاتے ہوئے، میں نے قلعے میں آ کر دیکھا یہ جمعہ پڑھاتے ہوئے، سارا شہر محمدی ہے، ہر نگر محمدی ہے۔ اللہ کی قسم ہے دل خوش ہو گیا ہے نے حضور دے نوکر دیکھ کے جمعے چ، اور ماشاءاللہ جے جمعہ شروع ہویا مسجد بھر گئی ہے اور جڑ جڑ کے بیٹھے ہو، صفاں چ بہت ساری مسجد ہی فل ہے، میں بڑا خوش ہویا ہے۔ اور اللہ نے جمعے دے ابتدا کیڑے لفظہ تو کراتی ہے، تُساں کیڑا نقص نبی وچ ڈیٹھا، تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑے مدینے والوں تے ہوراں دے ول جوڑی، عالم نشرہ دا سینہ لوکا دیاں لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ ہے۔ ہماری نسبت حضور سے ہے، تھوڑی یہ آواز کھولنا ہی جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں، کملی والے محبوب دے چوکیدار آئے جے عزیزان من حضرت امام عالی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، سرکار مدینہ نو اپنا رہبر رہنما ماننے والو، عزیزان من آؤ ذرا مسلمان بھائیو، جنہ میرے نبی نو مننے آئی انہاں دا نام قرآن چ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انہاں لوگاں دا ذکر قرآن مجید اندر آ گیا ہے جنہاں کملی والے محبوب نو منیا مسلمان بھائیو۔ حضرت امام عالی مقام تھوڑی جی کم، حضرت امام عالی مقام دے نانا جان نو ماننے والو، جنہاں پھر مصطفیٰ نو منیا وے انہاں مرن تو پہلا جی مرنے آئی اپنیاں خواہشاں نو دفن کر دیتا وے، مرن تو پہلا مر چکے ہوندے نہیں، جنہاں اللہ رسول نو منیا ہوندا ہے۔ اور ایتھے میں ایک جملہ کہاں گا، جدو بندہ کہے میں غلامان مصطفیٰ میں، میں کملی والے دا غلام ہے، پھر غلام دی کی جرت ہے اپنی مرضی کرے؟ تم نے غلام کی تشریح نہیں پڑھے، غلام من مرضی کا نہیں ہوتا، غلام کسی کی مرضی پہ چلتا ہے۔ آج پاکستان میں 2 نمبر غلام دنیا میں بہت زیادہ ہیں، میں دنیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم غلامی رسول میں موت قبول کا نعرہ لگا لیتے ہیں، مگر تمہیں پتہ ہے بیٹ کی شادی تم نے 8 فنکشن کر دیے، آج میری بیٹی کا مائیوں ہے، آج میری بیٹی کی مہندی ہے، آج میری بیٹی کا مکلاوا ہے، آج میری بیٹی کا یہ ہے، 8 فنکشن تم نے کر لیے، گلی بازاروں میں تم نے بربادی اتار دی مسلمانوں، مگر مصطفیٰ کو کیا مانو؟ ہم تو غلام تھے محمد مصطفیٰ کے، تو محمد مصطفیٰ دا غلام جو ہے وہ دی صبح بھی کملی والے دے تابے، وہ دی شام بھی مصطفیٰ دے تابے، وہ دی خوشی بھی مصطفیٰ دے تابے۔ میرے نبی نے فرمایا سی جنہیں غلام محمد دی نشانی ویکھنی ہوئے 2 جگہ تے ویکھ لائے، میرے نبی نے فرمایا وے وہ دے کول اگر دین محمد ویکھنا ہوئے تے پھر میرے سچے غلاموں دی نشانی ویکھنی ہے، وہ دی خوشی ویکھنی ہے، وہ دی غمی ویکھنی، موبائل پاکٹ میں اور گفتگو سنیا کریں ذرا دھیان میں۔ جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، تسی لفظ کہو گے یہ 2 لفظوں میں میں نے یہ کہانی تیرے سامنے رکھنی ہے، یہ اپنے اپنے کردار پہ غور کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میرا غلام وہ ہے جس کی خوشی بھی میرے تابع ہے، غمی بھی محمد مصطفیٰ کے تابع ہے۔ آج کدی خوشی مصطفیٰ دے تابے، آج کدی غمی مصطفیٰ دے تابے آؤ۔ جدو عزیزان من اپنے اپنے گریبان چے جا کیے تے میں تینو اللہ والے آنا تعرف کرانا ہے کہ کنا دی تابی آج اولیاء اللہ دا ذکر کیوں ہوندا ہے، انہاں اپنا ہر تن من مصطفیٰ دے تابے کیتا ہوندا ہے، جن کی ہر اداؤ سنت مصطفیٰ، ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ اللہ کے قسمیں ولیاں دے ویرا کانوی تیرے جیسے
جیسے ہوندے نے چہرے بھی تیرے جیسے ہوندے نے ولیاں دا نبی نگاہ بھی تیرے جیسی ہوندی ہے اکھاں بھی تیرے جیسیاں نے پر انہاں دی دعا کیوں اللہ قبول کردا ہے انہاں ساری عمر رب رسول دی منی ہوندی ہے پر اللہ انہاں دی نہیں موڑدا اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لیتے وہ اولیاء اللہ ان کے سانس میں بھی مرضی رب رسول کی ہوتی ہے وہ اونچا بھی نہیں بولتے ان کے اونچا اور نیچا بولنے بھی مرضی رب رسول کی ہوتی ہے تم کہو گے یار کیسی آج اگر جمعہ تم نے اپنے دل میں رکھا آپ کو بہت کچھ ملے گا کہ مصطفیٰ کے غلام ہیں کون ہے ذرا سنیے عرض کرنا چاہ رہا میں جدوں امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والوں میرے سیدہ شعیب علیہ جنہ دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں ایک غلام دا نام ہے حضرت سعید بن عامر یہاں میرے یار سعید بشر آئے اور میں جملہ بھی یہاں سے شروع کر لوں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دا غلام ہے حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ چاہے نے آن کے آندے نے عمر 7 لاکھ مربع میل دا تو حکمران بن گیا ہے 7 لاکھ مربع میل دا تو حکمران بن گیا میں 7 لاکھ مربع میل دا حکمران بن گیا میں ہن اللہ تو ڈر کے فیصلے کری تے جدو سامنے آیا ہے تیرے میرے ورگا حکمران کون دا آندا ہے دا کسے پرچے جناب پا دو اینو سزا دیواں گے کون دا مینوں آن کے کہن والا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ والیاں پریشان نہ ہوئی میں تینوں اللہ تو ڈرانا ہے عمر جدو کرسی مل جاوے بڑے بڑے ڈول جاندے نے کہندے نے ٹھیک ہے حضرت دیاں کھائیں دنیا جویں ساون دیاں بدلیاں واسیاں نے کہندے نے سعید بن عامر تینوں پلانے علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے تے کہندے نے حضرت مینوں کیوں گورنر بنایا جے میں تے تانوں ڈراؤنا ہے تسی میرے تے ایڈا وڈا وزن پایا ہے کہندے نے اکو گل ویکھیے جیڑا مینوں ڈراؤنا ہے وہ خود اللہ کو کنا ڈرن والا ہوئے گا کہندے نے خود اللہ کو کنا ڈرن والا آئے گا حضرت سعید بن عامر چلے گئے ایک علاقے دے گورنر بن کے تھوڑے دن گزرے نہیں حضرت عمر نے چھاپا مارے آنا میں ویکھ کے آواں ایک کڈا کو حاجی ثناء اللہ ہے ایک کنا کو اللہ تو ڈرن والا جڑا مینوں ڈراؤن آیا ہے وہ دے علاقے چ جا کے کہہ دیتا ہوں وہ علاقے والے اج میں کھلی کچہری لا آتی ہے میرے گورنر دے خلاف شکایتاں کرو بڑے بندے اکٹھے ہو گئے کہندے جی سانو اپنے گورنر کو بڑیاں شکایتاں نہیں کہندے نے کیڑیاں شکایتاں نہیں کہندے جناب بڑیاں شکایتاں نہیں کہندے اپنا جی گورنر میرے نال کھڑا جے وکیل کرن دی بھی اجازت دیتی ہے کہندے جناب مینوں تاریخ دی بھی لوڑ نہیں گے ساڈے پاکستان دے جسٹس صاحبان امیراں دا انتظار رات دے 8 بجے کردے نے تے غریب 1 گھنٹہ لیٹ ہوے او دی درخواست خارج او دا مچلکا خارج او دا کیس برباد او دی اپیل برباد ہائے ہائے جس دور میں لٹ جائے غریب کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے ہم غریب لوگ جسٹس صاحبان کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں عدالتوں میں کہ جج صاحب آواز لگوائیں کبھی ہمارا کیس برباد نہ ہو جائے ہم ٹائم سے پہنچتے 1 گھنٹہ پہلے پہنچتے ناشتہ بھی نہیں کرتے کپڑے بھی اچھے پہنتے کوئی جج ہمیں جھڑک نہ دے ذرا لفظ سننے والا مسلمان بھائیو حضرت امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مبر صادق نبی نال محبت کا اظہار لے کے بیٹھنے والو لائٹ آئے جائے تسی میرے وال توجہ رکھنی آواز پہنچے گی میری اللہ میری آواز نو دور تک پھیلا دے گا ذرا لفظ سن دے جانا تیان نال عرض کردہ پیا میں میرے مسلمان بھائیو حضرت سرکار مدینہ سرور قلب بیٹا لائٹ نہ جلائیں موبائل کی جدو سرکار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نمانے والو میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمانے والو جو اللہ رسول نمانتا ہے ذرا سنیے دھیان سے کیسا کردار تھا ان مسلمانوں کا سعید بن عامر کھڑے نے نہ بہانہ لایا میں وکیل کرنا ہے نہ بہانہ لایا میرے کو کیس دی تیاری نہیں گے حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کھڑے نے قاضی القضاء کھڑے نے وقت دا حاکم کھڑائے تے گورنر سامنے کھڑا تے شکایتی سامنے کھڑے نے کہن لگے جناب مینوں پہلی شکایت ہے کہندے نے ذرا بیان کر دیتی جائے کلمہ پڑھ کے دسو
سونا ایتھے مولوی دی شکایت مسجد صدر نو بندہ سامنے لا دے مولوی دعا چودہ تذکرہ چھڑ دے گا اے بندہ میرا مخالف ہے انہوں اپنا مخالف سمجھ لوے گا حضرت عمر دے کول سعید بن عامر آئے نے آندے نے اللہ تو ڈر کے فیصلے کرنے میں تاڑے کو کلمہ پڑھا کے پوچھنا چاہنا ہے تسی جمعہ پڑھنا ہے جے میرے مگر میں نے سوچ کے جواب دے آجے آج میں نے پاکستان میں بڑے سے بڑے افسروں کے ساتھ مل کر دیکھا ہے لوگ سیلفیاں اتروانے جاتے ہیں اپنی فیس بک پہ سیلفی لگاتے ہیں میری ایس ایچ او صاحب سے ملاقات ہوئی میری ڈی ایس پی گسٹڈ آفیسر سے ملاقات ہوئی میری ایس پی سے ملاقات ہوئی میری ایس ایس پی سے ملاقات ہوئی میری اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات ہوئی میری ڈپٹی کمشنر سے ملاقات ہوئی میری کمشنر سے ملاقات ہوئی میری کرنل سے میری جناب اعلیٰ فل کرنل سے بریگیڈیئر سے میجر جنرل سے اور فل جنرل چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی میری جناب الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی میری بلان جسٹس سے ملاقات ہوئی اپنی اپنی فیس بک پہ سب کچھ لکھنے والوں اپنی اپنی فیس بک پہ سب کچھ لکھنے والوں ذرا جملہ سنیے دھیان سے میں سوال کرنے لگا ہوں سوچنا تم نے ہے ہم جتنے بڑے افسروں سے ملتے ہیں جتنے بڑے بڑے پرنسپل سے ملتے ہیں جتنے بڑے بڑے ہیڈ ماسٹروں سے ملتے ہیں جتنے بڑے بڑے چیئرمینوں سے ملتے ہیں کبھی تم نے جا کر کہا ہو کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں تمہیں اللہ کا پیغام دینے کہ کرسی پہ اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا کبھی کسی نے کہا ہو آج کی دنیا میں کسی نے لکھا ہو کہ میں نے یہ کام کے لیے میں نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی لاہور میں بڑے بڑے لوگوں کو چبھی کہ ناصر مدنی گورنر کے پاس پہنچ گیا ہے مگر تمہیں پتہ ہے میں نے وہ ویڈیو اپنے نیٹ پہ لگائی ہوئی ہے میں گورنر سے صرف یک نکاتی ایجنڈے پہ بات کی جتنی دیر گفتگو کی خدا گواہ ہے میں نے بولا بتاؤ سکولوں کالجوں میں قرآن کا ترجمہ تو بند نہیں کیا یہ بات چلی ہے کہتے نہیں میں نہیں تو اسلام آباد سے یہ کام شروع کیا تھا بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب ہے اس ٹائم وفاقی وزیر تھے اسلام آباد میں اس کا مطلب ہے تم جس کے پاس جاؤ میں نے پولیس کو خطاب کیا تم نے دیکھا ہے پولیس روتی رہی ہے میں نے جج صاحبان کو وکلا سے خطاب کیا وہاں جج روتے رہے وکیل روتے رہے میں آج قلعہ احمد آباد میں اپنے بزرگ عالم دین علامہ بشیر شاکر صاحب کی دعوت پہ آیا ہوں اور میں تمہیں پیغام دینے آیا ہوں خدا را اس طرح کے مسلمان بن جائے سعید بن عامر کھڑے ہیں وقت کا گورنر کھڑا ہے وقت کا حکمران کھڑا ہے عمر فاروق جیسا حکمران کھڑا ہے آج پوری دنیا میں یہ تماشا لگا ہوا ہے پاکستانی عدالتوں کا کہ کون سا حکمران ہو کون سا جسٹس ہو اور ایک عام سے انسان کا انتظار کرے ہم ہائی کورٹ میں جائیں ہمارا موبائل رکھ لیا جاتا ہے ہمارے ساتھ دوسرا آدمی ہو اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے ہماری گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے مگر یہاں جس کی بدماشی چلے وہ جتھے لے کر ہائی کورٹ پہنچ جائے وہاں کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں کوئی پرچے کا مسئلہ نہیں کوئی توہین عدالت کا مسئلہ نہیں مگر انشاءاللہ قیامت کے دن یہ حساب ہوئے گا ایسے جسٹس زبان سے کہ ہم تو تم سے ڈرتے تھے کہ کہیں توہین عدالت نہ لگ جائے ہم تو تم سے ڈرتے تھے کہیں تم 3 ماہ کے لیے ہمیں بند نہ کر دے مگر یہ حق کی آواز تو ہم اٹھا سکتے ہیں حق کی آواز ہم بتا تو سکتے ہیں یہ جملہ سنیں آج دل خون کے آنسو روتا ہے آج دل خون کے آنسو روتا ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بچہ یہ پیسے لے کے اب نہ آئے صرف جمعہ سنے بیٹھ کے گفتگو سنے ذرا دھیان سے میں چاہتا ہوں قلعے میں آیا ہوں کوئی درد سے بات سمجھا جاؤں یہ گڑبڑ نہ کرے پیسے آنے جانے والی چیز ہے صرف سنا جملہ سنے ذرا دھیان سے میرے پاک نبی کے غلاموں آج میں کیوں اتنا دکھی ہوں میرے مسلمان بھائیوں تم نے پوری دنیا میں دیکھا ہے آج بڑے کا جج بھی انتظار کرتے ہیں آج بڑے کے جج بھی پریشر میں آتے ہیں یہ سب سے بڑا جج ہے مدینہ تو نبی کی ریاست کا حکمران اس کا نام عمر فاروق ہے تے گورنر نو کول کھڑا کر لے آئے کہندے نے لاؤ شکایت میرے گورنر دی میرے سامنے چیک اینڈ بیلنس کیسا ہے کہنے لگے نے پہلی شکایت ساڈا گورنر روز لیٹ ہوندا ہے ہسی باہر کھڑے ہونے ہیں ساڈا گورنر روز لیٹ آندا ہے
حضرت عمر کہتے ہیں دو گورنر صاحب جواب، کہتے جناب میں جواب دیتا ہوں، میں نے اپنے گھر میں ملازم کوئی نہیں رکھا ہوں، میری بیوی بچے کھلاتی ہے، میں آٹا گوننا ہے، میری بیوی آٹا پکاندی ہے، روٹیاں لاندی تے میں بچے کھلانا ہے تے اینی دیر چ لیٹ ہو جانا ہے۔ حضرت عمر دیاں اکھاں ڈل پئیاں، کہندے نے او گورنر تو ملازم رکھ لینا سی، کہندے مینوں ڈر آندا ہے کتے اللہ قیامت نو کہنا دے جڑا کام تو ہاتھ نال کر سکدا سا تو رایا تے بوجھ کیوں بنیا، تو خزانے تے بوجھ کیوں بنیا، رایا تے بوجھ کیوں بنیا۔ ذرا توجہ میرے وال مسلمان بھائیوں، صرف آپ موبائل یوز نہ کریں، جمعہ سنیں، میں چاہتا ہوں دھیان سیٹ پہ جائے گا تو سارا جمعہ میرا خراب ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں آج ہر بندے کے دل میں اندر جا کے یہ دستک دے کے آؤں، تم جمعہ پڑھنے نہیں آئے اپنی زندگی بدل کے جاؤ، جمعہ پڑھنے آئے ہو اپنی زندگی بدل کے جاؤ، اپنے دل کی دنیا بدل کے جاؤ، اپنی سوچ بدل کے جاؤ، اپنے دل سے دنیا کے ڈر نکال کے رحمان کا ڈر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہندے نے گورنر صاحب ملازم نہیں رکھے، آج پاکستان کے گورنر کے کتنے کتنے ملازم ہیں، ایک ایک ڈی پی او کی 10 کنال میں رہائش ہے، ایک ایک ڈی پی او کی 2 ایکڑ میں رہائش ہے، ایک ایک اسسٹنٹ کمشنر کے 12 ایکڑ میں رہائش ہے، ایک ایک ڈھنگی اے سی کی 10 ایکڑ میں رہائش ہے، 10 کنالوں میں رہائش ہے، ایک مربع میں رہائش ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر، یہ کمشنر، یہ ڈی پی او، یہ پاکستان کے گورنر، جس کی گاڑی کا دروازہ کھولنے والا بھی ملازم، جس کو سیٹ پہ بٹھانے والا بھی ملازم، قومی اسمبلی کے سپیکر کی کرسی گھمانے والا بھی ملازم، اس کو کرسی سے اتارنے والا ملازم، اس کے اوپر گونڈ ڈالنے والا بھی ملازم، جسٹس کے اوپر گونڈ ڈالنے والا بھی ملازم۔ بتلاؤ جس قوم کے جسٹس، جس قوم کے حکمران ایک ملازم رکھیں کہ یہ کوٹ بھی مجھے ڈلوا دو، تم نے دیکھا ہے کیسا ہے جی، شال ڈال رہے ہیں، گونڈ ڈال رہے ہیں، یہ شریعت کے ناقف کہتے ہیں ہم شریعت بڑی جانتے ہیں، کیا تم شریعت جانتے ہو؟ سنو ذرا دھیان نال، حضرت کہندے نے دوسرا جی شکایت، کہندے دوجی شکایت، ساڈا گورنر 15 دنوں بعد چھٹی بھی کر لیندا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہندے جی 15 دنوں بعد چھٹی بھی کردا ہے، کہندے نے ہاں بھی سعید بن عمر بول 15 دنوں بعد چھٹی کرنا ہے، کہندے جی کر لینا ہے، کہندے نے تیرے کول کی عذر ہے کہ 15 دنوں بعد چھٹی کرنا ہے؟ کہندے حضرت میرے کول ایک کوئی سوٹ ہے، میں صبح دھو دینا ہے، شام تک سکدا نہیں، بیگم دی چادر لاک نال بننی ہوندی ہے، شامہ پہ جاندیاں نے میں چھٹی کر لینا ہے۔ حضرت یہ چیخاں نکل گئی ہیں، 7 لاکھ مربع میل دا حکمران رو رہے ہیں، کہتے ہیں او سعید بن عمر تو بڑے گورنر ہیں، تو دوجا سوٹ بنا لینا سی۔ کہتے جی مینوں ڈر آندا ہے کہ قیامت نو کوئی میری برہنہ دے وچوں اٹھ کے رایا چوہے نہ کہہ دے میرے گورنر کو 2 سوٹ سی، میرے کو ایک بھی نہیں سی۔ کتنے مامے چاچے پھڑے جانے نے، کنے تائے پھڑے جانے نے، پھڑے آندے نے پترو گھبرایا جنا سی تاڑے سر تے آؤں، پھر پتیجا یتیم جوان ہو جاندے، چاچا رشتہ پوچھن نہیں آندا، ماما رشتہ پوچھن نہیں آندا، آ تاڑے چ کنے فراڈی بیٹھے نے جڑے مرگ دے یتیماں غریباں دے سر تے ہاتھ رکھ دے، اسی تاڑے سر تے گھبراؤنا نہیں۔ کنے چاچے وچ بیٹھے جے جمعے چ دساؤ جڑے بچے یتیم پتیجے تیرے سکول جاندے نے پتر اسے سکولے تو انہوں نے بھیجے آئے، ذرا دس دے صحیح یہ 150 فٹ مسجدوں کے مینار بنانے والوں، مسجدوں کے میناروں کو 2 کروڑ سے سجانے والوں، تیرے بھتیجے تیری دکان دی کرسی صاف کر دے پہنے۔ کنے مامے چاچے نے جڑے پانجیاں کولوں ابھی کام کرا کے آندے میں تیرے کر تنہا کر لانگا تو میری دکان تے آ جاؤ، کوئی ماما چاچا اٹھ کے دسے جڑے مری دے ٹرپ نال میرے بچے جاندے اسے مری دی گڈی چ بیٹھ کے
میرے یتیم پانجے جا رہے نے اسے مری دی گڈی چ بیٹھ گئے میرے یتیم بھتیجے جا رہے نے کوئی دسو تے صحیح کہ جناب میری جیب چ جس طرح میرے بچے عید کر دینے اس طرح میرے یتیم پانجے بھتیجے عید کر دینے روندے ویک شریک وی بوئے ٹولے دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھول دے یہ کرسی 2 فٹ کی ممبر ہے انہوں فٹ کہندے نہیں انہوں فٹ کہندے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ایتھے تیرے پانجے پتیجے بیٹھے ادھر والے کپڑے پھڑ دے سلوٹا پہندیاں واٹ پہندے پاپا مجھے 5,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے تینوں غصہ نہیں آندا ہے 2 فٹ دے پار دے تے یتیم کھڑے بازو نہیں پکڑ دے انہوں نے پتا بازو میرے باپ دا نہیں جے 500 دے وے تے پھر بھی راضی جے 1000 دے وے تے پھر بھی راضی انہاں زد نہیں کہندے تایا مینوں یارا سچائی دائے وہ کیویں زداں کرن انہوں نے پتا ہے ساڈیاں زداں پوری کرن والا کلام دا بات قبرستان چ جا ستا آج کتنے بیٹھے ذرا سوچئے جمعے میں ہم نے کتنوں کا خیال رکھا ہے تیری فریج وچوں تیرا بھتیجا مرضی نال فروٹ کٹ کے نہیں کھا سکدا تیرا پانجا یتیم تیرے گھر چ ہانڈی چ مرضی نال سالن پا کے نہیں پا کھا سکدا ہم کہاں کے مسلمان ہیں ہم کہاں کے محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے روندے ویک شریک وی بوئے ٹولے دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن دے ہنڈوندی بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندیے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندیے ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے جد ماں پہ قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پیرے کرنا والا کوئی لبدا نہیں ماما کو کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں اس گورنر نے ایک سوٹ میں گورنری گزار دی اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک جاؤ جھک جایا جے اپنے گریبان میں ناصر مدنی کا یہ لفظ سن کے تم نے میرے جمعے کے بعد اپنے گھر میں جانا ہے گورنر نے اپنے بہنوں کا خیال رکھا ہے تم نے کیا ہے نہ یتیم نہ غریب کی بات کرنے لگا ہوں نہ دنیا میں ڈاکٹر صاحب میں کسی کی بات نہیں کرنے لگا ہوں ایک قیمتی رشتے کی بات کرنے لگا ہوں جس نے پل پل پہ آپ کی خبر گیری کی پل پل پہ آپ کی خبر گیری کی رات اٹھ کے کتنی دفعہ تیرا کمبل کے پیر کیتا ہوں تیرا سرانہ صدا کیتا ہوں تیرے منہ تے کمبل دیتا رضائی دیتی یہ سنیے ذرا دھیان میں جمعے کے بعد سیدھے جانا ہے اپنی بیگم کے کمرے میں اس کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں پھر غیرت سے فیصلہ کرنا ہے وہ گورنر ایک سوٹ رکھتا ہے کہیں برہنہ قیامت کو اللہ کے دربار میں کھڑا نہ ہو جائے کہ میرے پاس ایک بھی نہیں تھا آج تم نے میرے جمعے کے بعد ڈائریکٹ یہاں سے گھر جانا ہے کسی یار کے پاس نہیں جانا اپنی بیگم کے کمرے سے نکل کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہونا ہے اور جا کے دیکھنا ہے بیگم دا بسترا پیارا ہے یا ماں باپ دا بسترا پیارا ہے سوچیا جے جا کے
جس ماں نے تینوں سونے کمبل جسمایا میں، جس باپ نے تینوں سونے لباس سے جوان کیتا ہے، آج دے بسترے وے گندے، تیری بیوی اتھوں تک کہندی ہے میرے کو روٹی نہیں پک دی، وہ چلیا انہوں کمی یو آر رائٹ، رائٹ تے نہ پکا میرے ماں باپ دی روٹی، پر ایک تے کام کرنا پینا ہے، میرے ماں باپ نے میں نو 36,000 روٹیاں 20 سالاں چکھوائیاں ہیں، 60 من دودھ پہ آیا ہے، اجے میں خرچے کوڑ دے نہیں پائے، اجے میں موبائل دے لوڈ دے نہیں پائے، اجے ٹچ موبائل دے پیسے نہیں پائے، اجے مری دے ٹریپ دے پیسے نہیں پائے، اجے ڈاکٹر طارق صاحب کے ہاسپیٹل کلینے کے خرچے نہیں ڈالے، ابھی تو میں نے گلی بازار میں تیرے دوستوں کے اوپر جو ماں باپ نے پیسے نشاور کر دیے وہ بھی نہ ڈالے، ابھی تو میں نے کچھ نہیں خرچہ ڈالا، صرف 5 روٹیاں 1 پاؤ دودھ حساب کر کے تمہیں بتا دیا ہے، آج بتلاؤ جس ماں نے 36,000 روٹیاں بخار چڑے چوے پکاتیاں، یہ ڈاکٹر طارق صاحب کہتے ہیں بی بی آرام کر، آج کھانا نہیں پکانا، بخار چڑے آئے، آرام دی ضرورت ہے، ماں سر بن کے چلے کل بیٹھی ہے، بخار دی دوائی بھی کھا دی ہوئی ہے، تیرے لیے کھانا بھی پکا رہی ہے، روٹی بھی پکا رہی ہے، کتنے بیٹھے ہیں ذرا سوچئے، اپنی بیوی نے لفظ کہہ دمی 36,000 روٹیاں واپس کریے، 60 من دودھ واپس کریے، اللہ کی قسم یہ کب کھاتے ہیں 36,000، کوئی 2,000 روٹیاں کھا کر مر جاتے، میرے بابے نے 5 پتر جمے، ایک بہو دی ایک روٹی بھی کھانی نصیب نہیں ہوئی، یہ کب کھاتے ہیں، کوئی 2,000 کھا کے مر جاتا ہے، کوئی 3,000 کھا کے مر جاتا ہے، کوئی 4,000 کھا کے مر جاتا ہے، کوئی 5,000 روٹیاں کھا کر مر جاتا ہے، میں جملہ کہوں گا ذرا سنیے، جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا، ماواں جنت والیاں چھاواں، جن نے مان روایا انہیں عرش ہلایا، دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا، پاڑ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہہ گے نبی سلطان فرمان وکھرا، شان سب دی ہے یارو آپو اپنی، ہر ماں پہ آندہ شان وکھرا وکھرا، ماں پہ آندہ شان وکھرا، جنہ تینو بولنا تے چلنا سکایا ہے، پھلاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے، تمہاں ویچ تیریو چھان بن جاندے نے، تمہاں ویچ تیریو چھان بن جاندے نے، نیری ویچ تیریو دوار بن جاندے نے، میہ ویچ تیریو چھت بن جاندے نے، گل ویچ تیریو سوک بن جاندے نے، دکھاں ویچ تیریو سوہ بن جاندے نے، مکے تے مدینے والے تھاں بن جاندے نے، آج مول نہیں بایا منجا بوئے اگے ڈایا، راکھی ڈنگران دی پایا، تینو شرم نہ آیا، وہ جنہیں ایم میں کرایا، تینو لاہڑا بنایا، گورنر کہندہ ہے میں دجا سوٹ نہیں بنایا، کتے کوئی برہنہ کھڑا ہو کے نہ کہے، آج کنے بیٹھے جے، اوے چاچے دی دولت نہ بینک پرہنے، تے یتیم پتیجے لوکاں دے پانڈے مانج دے پہ، کہاں لے کر جانی تم نے اتنی دولت، کہاں لے کر جانی تم نے اتنی دولت، تیرے بھائی کے بچے رل گئے، سکول کی تعلیم بھی نہیں، یہاں 28 سکول کے ٹیچر صاحبان آئیں، سلوٹ کرتا ہوں، کوئی بچہ کہہ دے سر جی میرے پاس وردی کے پیسے نہیں، میرے پاس اچھے کپڑے نہیں، ماسٹر ماڑا ہو کے تنہاتے گزارا کرنے والا سر تے ہاتھ رکھ کے آندہ پتر سکول نہیں چھڑنا، تیری وردی میں بناواں گا، تیرے کپڑے میں بناواں گا، تیریاں کتاباں میں لے آواں گا، آج کتنے
بیٹھے ہیں چچے دے مکان دے 3 لینٹر پینے پرا دے بچے سر سفید ہو گئے تیاں دے سر سفید ہو گئے آج واقعہ ہے یہ صحابہ کے نام پہ تم مر جاتے ہو لڑائیاں کرتے ہو جی فلاں نے صحابہ کو گالی دی ہم اس کو مار دیں گے پہلے اپنا کردار بناؤ صحابی تو دوسرا سوٹ نہیں بنانا پسند کرتے تھے کہ کسی برہنہ کے کام آ جائے گا کبھی کردار اپناؤ یہ میری آنکھوں کے آنسو کیوں ہیں آج امت صرف لفظوں سے ہے امت صرف لفظوں سے ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے یہ بھائی اسد اللہ صاحب آئے اور جتنے عبد الرحمن بھائی کے بیٹے آئے یہ سنیے ذرا دھیان سے سین ظہور علیہ صاحب کیسا جملہ میرا پرانا یار 10-15 سال پرانا یار جمعہ پڑھنے آیا ہے یہ لفظ بڑا قیمتی ہے یہ دل میں لے کر جاؤ نہ مجھے کسی جسد کا ڈر ہے نہ کہیں حکمران کا ڈر ہے جو رات قبر میں وہ آنی ہے میں بڑے بڑے موت کے منہ سے بچ کے آیا ہوں اور اس دن سے اللہ سے وعدہ کیا ہے اب جتنی دیر جینا ہے تیرے دین کے اوپر جینا ہے حق کی ساتھ جینا ہے حق کی آواز کے ساتھ جینا ہے ہمیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہمیں صرف محمد مصطفیٰ کی سفارش کی ضرورت ہے ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سنیں لفظ کہندے یہ تیسری شکایت کہندے یہ تیجی شکایت ساڈا گورنر شام تو بعد کسے نو ملدا ہی نہیں کاش کہیں یہ میری آواز جسٹس صاحبان تک پہنچ جائے ثاقب نثار سابق جسٹس تک پہنچ جائے موجودہ جسٹس صاحبان تک پہنچ جائے کاش کہیں یہ میرا آج کا بیان ان تک پہنچ جائے سنیے 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 ذرا دھیان سے یہ جنسیاں والے بھی بیٹھے ہیں آئی پی انٹیلیجنس بیورو ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس اور اسپیشل برانچ اور جتنے ادارے یہ لکھو ڈائری میں لکھو ناصر مدنی کا یہ پیغام ہے آؤ میں تمہیں ملاقات کراؤں ایک ایسے جسٹس سے کہ نا جی شام کے بعد کسی کو ملتا نہیں ہمارے شام کے ٹائم بھی امیروں کا عدالتوں میں انتظار کرتے ہیں رات کو عدالتیں لگا کر امیروں کو جناب دیتے ہیں رسپانس اور ہمارے لیے کہتے ہیں 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے اس کی اپیل خارج اس کا مچلکا خارج اس کا کیس برباد اس کا فلاں برباد یہ سنے گورنر ہے وقت کا حاکم ہے حضرت عمر فاروق دا انصاف کیسا ہے کہندے بول گورنر شام تو بعد تو لوکاں نو کیوں نہیں ملدا لوکاں نو کام ہوندے نے کہندے جی حضرت اے میں نہیں مل سکدا میں شاموں بعد کنڈا لا لینا اپنے گھر نو میں مسلے تے کھڑا ہو جانا ہے اللہ نو کہنا مالک جڑے میں سویر تو لے کے شام تک فیصلے کیتے نے اپنی سینس دے مطابق تے حق کیتا ہے جے کوئی غلطی ہوئے مینوں ایتھے ہی معاف کر دے تیری عدالت میں جواب نہیں دے سکتا اب کہاں جائے گا نیب کا ادارہ اب کہاں جائے گا یہ اینٹی کرپشن کا ادارہ اب کہاں جائے گا احتساب عدالت جس کا گورنر یہ ہو وہ کہے اللہ منو ایتھے ہی معاف کر دے تیری عدالت میں جواب نہیں دے سکتا ذرا سوچئے سوچئے ہے دنیا میں کوئی ایسا افسر ہے کوئی ایسا حکمران بتائیں بتائیں یہاں تو حضرت شاکر صاحب میں افسروں سے ملتا ہوں فون کرا کے جائیں تو افسر ایزی ملتا ہے اگر فون کرا کے نہ جائیں تو افسر بیزی ملتا ہے وہ کہتے ہیں صاحب بیزی ہیں اور جس کو کہا بیزی ہے اسی کے خون پسینے کی کمائی سے تنہا لی ہے اسی کے خون پسینے کی کمائی سے کرسی پہ بیٹھا ہے اور نمک حرام اتنا ہے اور سور کھا کھا کے آسان فراموش اتنا ہے کہ جس غریب نے دیواروں پہ کام کر کے مزدوری کر کے ٹیکس جمع کرایا بجلی کا بل میں اتنے ٹیکس جمع کرائے اب اس کو کہتا ہے کسی سفارش کے ساتھ آ بھئی جس کا فرش پہ نہ ہو اس کا عرش عظیم پہ ہوتا ہے اونچی بولیں جس پا فرش پہ نہ ہو اس کا اگر آج کا جمعہ تم نے اپنے دل میں رکھ لیا آپ کی زندگی بن جائے
آپ کو انشاءاللہ جنت کا رستہ مل جائے گا، آپ کو مصطفیٰ کی زیارت تک پہنچنے کا ذریعہ مل جائے گا، اور حکمرانوں تک یہ آواز جائے، اور یہ دنیا کے افسروں تک آواز جائے، اور یہ جتنے بیٹھے ہیں سبھی نبی اللہ سن لیں، ان بڑوں کی چمچہ گیری مت کیا کرو، تم ان کی خاطر لڑتے اور ڈیروں میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ سن لیں، بڑا جملہ، چمچہ گیری کرنا بھی گناہ ہے، چمچہ بننا بھی گناہ ہے، چمچہ رکھنا بھی گناہ ہے، چمچے گیر سے اپنی تعریف کرانا بھی گناہ ہے، اور چمچہ جتنا مرضی بڑا بن جائے، سونے کا بھی بن جائے، چمچہ چمچہ ہی رہتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور چمچہ جس برتن میں ہوگا وہ برتن خالی ہو جائے گا، وہ برتن، اگر تم اپنے ڈیرے پہ کوئی چمچہ رکھا ہے تو اس کو دڑا دو، وہ تمہاری جھوٹی بات کو بھی مکھن لگا کر کہتا ہے بلے بلے سیٹ زور لائی دی گل دا تے جواب ہی کوئی نہیں، پتہ نہ ادھر دینار لبنے نے کوئی 2-4 دینار لب جن گے۔ یہ سنیں، یہ چمچہ گیری جو ہے اس نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا، تمہارے ایمان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسلام تو کل بھی غالب ہوگا، اسلام قیامت تک غالب ہوگا۔ اونچی بولیں، یہ میں نے اپنے یار کا نام اس لیے لیا ہے، کسی کا لوں تو غصہ بھی کر جائے گا، اپنے کا مثال دوں تو وہ غصہ نہیں کرتا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے، اب بھی جا کر کسی ڈیرے پہ بیٹھ جاؤ، چودھری کی بات کو لوگ مکھن لگائیں گے اور غریب بولنے لگے گا چپ کرے وڈے بیٹھے۔ اونچی بولو، یہ جتنے بیٹھے ہیں ذرا بات سنائیں، ذرا یہ آج کا جمعہ تم نے لوگوں کو سنانا ہے کہ کہاں لے کر گئے ہیں تم نے، اسلام کیا اپنایا ہے۔ اسلام تو مانا تھا انہوں نے، پیر باپ پروانہ نے مرن تو پہلا مر گئے جنا حق دی رمض پچھاتی وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں جنہوں نے حق کو سمجھ لیا ہو۔ کہنے نے جناب میں رات مسلے تے کھڑا ہو جانا ہے، میرا ایک جج بہت بڑا دوست ہے، میں نے اس سے پوچھا آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ میں کیا چینجنگ آئی ہے؟ افسروں سے پوچھنا بھی بڑا کام ہوتا ہے۔ مجھے جتنے افسر ملتے کہتے ہیں یار ناصر مدنی جدو ہوندہ ہے کوئی نہ کوئی محکمے دیاں گلاں ہی پوچھتا ہے، میں کہا بھائی میں لوگوں نوں دسنا ہوندہ ہے، کہتے خرابی ہے ٹھیک کر لو، نہیں تے ہر کوئی اپنے کام کراؤن جاندہ ہے، پر میں جدو جاواں ہے گلاں ڈسکس کرنا ہے۔ میں جج صاحب سے پوچھیا بہت بڑا جسٹس ہے اور پاکستان میں بڑے آدمی کا اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے، میں نام نہیں بتا سکتا، سنیں ذرا دھیان سے۔ وہ جج صاحب بیٹھے تھے میرے پاس، میں نے پوچھا حج کے بعد کیا چینجنگ آئی؟ کہتا میں 2 نفل پڑھ کے فیصلے پہ سائن کرتا ہوں۔ کتنے نفل؟ 2 نفل پہلے پڑھتا ہوں پھر سائن کرتا ہوں کہ مالک مجھ سے کوئی کمی ہو تو مجھے یہاں ہی معاف کر دیں، مگر میں اپنی ججمنٹ کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ آپ بتائیں ایسے بھی جج تو ہیں نا، اور کتنے یہاں غریب بیٹھے ہیں جو 7 بجے ہائی کورٹ بیٹھے ہوتے ہیں، 8 بجے جسٹس آتا ہے، اور کتنے جسٹس وہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے رات 8 بجے تک بدماش اور جتھوں کا انتظار کیا۔ ان جسٹس صاحبان کو بھی تو اللہ نے پکڑنا ہے، اور انہاں دے جنازے ویکھیا کرو کہ 200 بندہ نہیں ہوندہ کہ 100 نہیں ہوندہ۔ تو جس مسجد کے سپیکر کے مولوی کو پرچہ لے کر اندر کرتے ہیں نا، یہ اس کے جنازے کے ساتھ بانس لگتے ہیں اور لوگ بانس نو ہاتھ لاؤن نو ترس دے۔ ایتھے تاڑے مولانا افضل فانی صاحب فوت ہوئے کڈا وڈا جنازہ سی، مولانا جناب جی بشیر شاکر صاحب دے دوست سن، میرے دوست سن، کتنا بڑا جنازہ۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کا کتنا بڑا جنازہ، حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری کا کتنا بڑا جنازہ۔ بتائیں جو قرآن سے وفا کر کے جیل جائے
اس کے جنازے کے ساتھ بانس رکھتے ہیں۔ امام احمد کا جنازہ لوگوں جنہوں نے پڑھا ان کو کئی دیکھنے والے کلمہ 28,000 غیر مسلم یا 36,000 غیر مسلم امام احمد کا جنازہ دیکھ کے مسلمان ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں 28 لاکھ بندے نے کلمہ پڑھا۔ ایک بڑھیا سی مائی کھڑی تے پانی لے کے کھڑی تے کسی نے پوچھیا بھی کدھر چلے، انہیں کہا نیک بندے جنازہ پڑھن چلے، آپ وضو ہی کر لمیں۔ وہ غیر مسلم عورت کلمہ پڑھ کے تے جناب مسلمان ہو گئے۔ اللہ والوں کے جنازوں کو دیکھ کر بھی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ان بڑوں کے جنازے دیکھا کرو، ان کی گندی اولادیں ان کو ڈبے میں ڈال کر، ان کو ڈالوں میں ڈال کر قبروں میں پہنچاتے ہیں، وہاں 10-15 بندے کھڑے ہوتے ہیں، اور تم جیسے غریبوں کو یہ درکارتے ہیں، اور جب تم جیسے غریبوں کی بستی کرتے ہیں، اللہ آسمان پہ دیکھ رہا ہے۔ وقت کے فرعون تم اس کرسی کا فائدہ اٹھا کر اس مجبور کو جھڑکا ہے جو تیرا جواب ہی نہیں دے سکتا۔ آج میں یہاں جمعے میں بات کرنے کو حضرت صاحب موجود ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ غصہ پتہ کب آتا ہے؟ ذرا نوٹ کریں، یہ دھیان سے کانوں کی کھڑکیاں کھولنا، میں بات کرنا۔ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ پتہ کب آتا ہے؟ جب ایک صاحب اقتدار اپنی کرسی کا فائدہ اٹھا کر کسی ایسے مجبور کو جھڑکتا ہے جو جواب دینے کی سکت نہیں رکھتا، تو اللہ عرش پھر اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کو غصہ آتا ہے کہ وہ تو تیرے مقابل ہی نہیں، تیرے برابر ہی نہیں، اور تو نے اس کو بدماشی کی۔ اللہ کہتا میں کفر برداشت کر لیتا ہوں مگر ظلم برداشت نہیں کرتا۔ آج کتنے لوگوں سے ظلم ہو رہا ہے؟ کوئی میرا ایک دوست بیٹھا ہے ادھر، اس کا 18 سال کیس چلا ہے۔ کتنے سال؟ 18 سال کیس، ابھی تک عدالتوں میں۔ جب دو لوگ غریب کا کیس 18 سال اور ان کی روز ریٹ سنتے ہیں تو اللہ کو جواب نہیں دینا نہیں جیسے سامنے کہ ہمارا 18 سال 6 سال فیل نہیں نکلتی ہائی کورٹ سے، اور ان کی روز درخواستیں سنتے ہیں۔ کیا قوم کو پیغام جا رہا ہے؟ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں حق مٹ جاتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں جناب انسانی برکت ختم ہو جاتی۔ میرے نبی نے کہا نجاشی کے ملک میں جاؤ۔ نجاشی کے ملک میں کیوں بھیجا تھا؟ وہ تو غیر مسلم عیسائی تھا، مگر مصطفیٰ نے فرمایا عیسائی ضرور ہے، بے انصاف نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، اس کے ملک میں تمہیں انصاف ملے گا۔ بولو پھر حبشہ کی ہجرت رنگ لے کر آئی کہ نہیں آئی؟ اور نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آج کتنے بیٹھے؟ غریب کو کیا مل رہا ہے اس ملک میں؟ صرف دھکے، یہ لائنوں میں لگ کر آٹا۔ اس ملک کے ایم پی ایم این اے سی ڈی سی ایک دفعہ لائن چلا کے آٹا تو لے کے وہ کھاؤ۔ ان غریب کو صبح سے لے کر لائنوں میں کھڑے کرتے ہیں، یہ تو حساب ہوگا قیامت کو کہ ان غریبوں سے تم نے کیا کیا ظلم کیا تھا۔ حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہندہ پہ آئے اے ایمان والے اللہ تو ڈرنا ہے، سچیاں تے صدیاں دے نال ملنا ہے۔ سنیا جے جناب سلمان فارسی بوڑھے سے آبی ہیں، سب سے بوڑھے سے آبی۔ حضرت عمر نے گورنر بناتا ایران دا گورنر بن کے گئے ہوئے نے، 3 سالہ بعد واپس ہے، بیٹا موبائل چھوڑے نے گفتگو سنے۔ آتا نوی میں کہنا ہے جڑے نیک بندے انہوں کو دعا کرایا کرو، انہاں کو بیع کرو، انہاں کو بیع کے گل سنیا کرو۔ آخری بات انہوں پلے بن لو، پورے جمعہ دا نچوڑ۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہندے نے کہ جناب میں ایک لکڑی دا پیالہ لگیا ہاں، اچھی بولو کی لگیا ہاں؟ لکڑی دا پیالہ لے کے گیا ہاں، وہ دے میں سکیاں روٹیاں پیوں کے کھا لینا ساں۔ تے کہندے نے پھر کہندے حضرت جس کڑتے چگیا پائی شمس کلے والی تو آیا ہے، کہندے جس کڑتے چگیا ہے اسے کڑتے جی واپس آیا، میں اپنا ایمان بچا کے لے آندہ ہے۔ یہ 3 سال کی کمائی ہے، 3 سال کا گورنر ہے،
اور کہا کیا ذرا جملہ سنے کہندے حضرت جیسے کرتے جگیا آسان اسے کرتے جی واپس آیا ہیں میں اپنا ایمان بچا کے لے آیا ہیں پروفیسر میرا یار آیا ہے ذرا سنیے دھیان سے اللہ اکبر یہ شکر گھر سے صغیر صاحب آئے عمر صاحب آئے ان کے دوسرے دوست آئے میں سب کو کہوں گا یہ نوٹ رکھیں ڈاکٹر صاحب اور جتنے دوست آئے ہیں اپنے دل میں یہ بات لے کر جائیں جتنا مرضی عہدہ مل جائے جتنی مرضی کمائی مل جائے جواب تمہارا یہ ہونا چاہیے 60 سال بعد یہ ماسٹر حضرات بیٹھے ہیں سلوٹ یو سر جی آپ جب ریٹائر ہوں تو جملہ زبان پہ یہ ہو میں اپنا ایمان بچا کر لے آیا ہوں ایمان بہت بڑی دولت ہے ایمان 100 سے مت برباد کرنا یہ ظفروال کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں ایک صوبے دار صاحب تھے تھوڑا سا مال ہیرا پھیری کا گھر لے کر آیا اس کی بیوی نے پوچھا کہاں سے آیا وہ فوج کو سپلائی کرتے تھے سبزی اور وہ چیک کرتے تھے انہوں نے کہا بس تو رکھ لا انہوں نے کہا نہیں آج یہاں پیسے کا رہن گے یا میں نے طلاق دویں کی دویں گا طلاق انہوں نے کہا ایک فیصلہ ہے جے حرام دے پیسے کا رکھنے تو میں نے طلاق دینی پینی بیوی دے پیسے پھڑے گیا واپس دین کہندی نہیں کلے واپس نہیں کرنے میں نے کہنا میں نے سزا بھی دو میں نے کہندہ کیوں کہندے ایتھے صاحب دینا سوکھا ہے اتھے سزا لینی ہوکی یہ تھے ڈرنے والے لوگ یہ ظفروال کا واقعہ ہے اب کیا بنا اس اماں نے میری دعوت کی اس گھر میں کہندی میں پتہ ایمان کتھوں سکھیا ہے سنو کہندی ایمان سکھیا تاڑی ایک تقریر سنی تسی کہندے سو امام احمد ابن حنبل دا دور ہے ایک وڈیری جی مائی چھاج ویچ سوتر پایا دیان کے آن دیئے وے پوتے آمد میں نو مسئلہ دس میں کہا ماں پوچھ میں سوتر ویچ دیئے میں منڈی چھ 10 کے ویچاں دن دا کتے ہیں رات دا کتے ہیں امام محمد رون لگ پہ 10 لاکھ حدیث رسول دے حافظ امام سن آندے یہ پت رویاں کیوں ہیں اماں اے مسئلے تے میں نو کتاباں چ لبے ہی نہیں اے تے میں لبے ہی نہیں جڑے تیرے کو لب گیا ہے اماں اے 10 دن دے کتے تے رات دے کتے چے فرق ہندہ ہے آندھی رات دیوے دی روشنی چکا دیئے گھنہ رہ جاندیاں سپائی نہیں ہوندی جوڑ پہ جاندے نہیں سویرے سورج دی روشنی چکا دیئے صفائی بڑی ہوندی ہے آندھے نہیں اماں تینو کیڑی چیز نے میرے کل پیجے ہے آدھی پتر منو اللہ دا ڈار ہوندہ سی کتے اللہ قیامت نو پوچھنا لوے تو دسیا کیا دن دا کتے ہیں رات دا کتے ہیں امام احمد اچھی اچھی رو رہے نے شگرد بھی رو رہے نے کہنے نے والی من خواب مقام ربی جنتان کہنے بی بی امام احمد نو ایک جنت لبے گی تینو اللہ 2 جنتاں عطا کرے گا اچھا یہ بات کس کو سنائیے حضرت صاحب شاکر صاحب لاما یاسر سوڑی صاحب نے درس نظامی کیا ان سے پوچھنا یہ بات کس نے کی ہے جن کے بارے قرآن کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء کرام ہیں وہ علم دین کہہ رہا ہے اماں کو اماں تو نہ چوری کیتی نہ پانی چوری توڑیا نہ ٹھگی ماری نہ سولندیاں اٹھا پٹیاں نہ غریب دا حق کھاتا نہ کسے دے کار چاہتی ماری نہ تو عزت گوائی نہ خامد دی عزت چڈاکا ماریا نہیں اماں تو ہے نہیں ڈرن والی ہے ہاتھ دی محنت کیتی چیز ویچن لگیاں بھی ڈر نہیں ہے کسی نہ توکھا نہ ہو جائے اسی جیلی نوٹ چلا دینے جنہوں مرضی جیلی نوٹ جنہوں مرضی چلا دینا اسی سولنگ دی اٹھا پڑھ کے کھوتی دی کھرلی تلانے اسی کنال دی کوٹھی پا کے تو سٹیپ اسی گلی چ برونے بولو سٹیپ گلی چ نہیں باندھے گلی تانگ ہو جاتی ایک حدیث سنا کے اجازت چاہتا ہوں جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نوٹ کر لیں
کبھی تم گلی کی جگہ نہیں ڈالو گے، یہ حدیث سننے کے بعد کبھی تم اپنے سٹیپ گلی میں نہیں بناؤ گے، اپنے اندر رکھو گے۔ جنہوں نے بنائے ہوں گے شاید اللہ توفیق دے دے تو وہ اندر کر لیں گے۔ سنیں، ایک صحابی آ کے حضور کو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مجاہدہ نے خیمہ راہ چلا لیا۔ سب سے افضل انسان مجاہد ہوتا ہے، اونچی بولو کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی جان اللہ کے لیے وقف کی۔ معظم بھائی، اللہ کے لیے۔ یہ حبیب نقیب میرے دوست بیٹھے ہوئے، سنیں ان سے بڑی قیمتی میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت صاحب شاکر صاحب، حدیث ہے صحیح مسلم کی، امام مسلم بن حجاج نے لکھا کہ نبی کریم کے پاس شکایت آ گئی کہ یا رسول اللہ یہ مجاہد نے رستے میں خیمہ لگا لیا، اس نے رستے کی جگہ پہ قبضہ کیا ہے، رستہ روکا ہے۔ حالانکہ کنے کو دن روکنا، وہ تو اٹھ کے جانا ہی نا، صرف قافلے نے پڑاؤ کیتا ہے نا۔ تے میرے نبی فرماندے نے جاؤ جا کے میرا فتویٰ اعلان کر دو۔ نبیاں دے سردار نے کیا ہے، جڑا راہ دی جگہ تے بہ کے راہ نو تنگ کرے تے مسافرہ نو پریشان کرے، اللہ نو دا جہاد بھی قبول نہیں۔ اب ایمان سے بتائیں، اللہ کے رستے میں جان دینا قیمتی ہے یا رستے میں سٹیپ بنانا قیمتی ہے؟ جان دینا قیمتی ہے۔ تو جان دے کے بھی اللہ کہتا میں نے بخشنا نہیں جڑا رستے نے تنگ کرا۔ تے تسی آج اب کلمہ پڑھ کے میرے کہنتے اپنے گھراں دی پیمائش کرنی ہے کہ رجسٹری والی جگہ کنی ہے تے راہ والی کنی۔ کسے پتر نے قبر تے نہیں جے جانا، کسے پتر نے ویچ وڑ کے قبر نہیں بناونی، 2000 روپیہ دے کے قبر والے نوں آکھنا میرے پیو دی قبر کٹ دے۔ کسے ویچ بھی نہیں اترنا، لوکاں نے تینوں قبر چھپاونا ہے، آج جا کے گلی دی جگہ کٹ دے۔ نقصان ہوندا ہو جے، پر تینوں میں ایڈا وڈا فتویٰ سنا دیتا ہے کہ رستے دی جگہ نوں کدی تنگ نہیں کرنا۔ لاہور میں میرا گھر جا کے دیکھنا جو جیو پہ دکھایا، لوگوں کے 3-3 فٹ آگے ہیں، مگر میں نے اپنے گھر سے بھی فٹ جگہ پیچھے کر کے دیوار بنائی، اور وہاں سے گاڑی 2 گزر جاتی ہیں اور آگے سے 1۔ اب میں تو ادھر رہتا ہی نہیں، میں تو کہیں اور لاہور میں سوسائٹی میں شفٹ ہوں، مگر وہاں میری والدہ، بھائی جان، عزیز سارے ادھر ہی رہتے ہیں۔ اور میں خود چھوڑا تو مجھے مستری کہتا ہے انہاں پائیے تسی بھی صدی کرو۔ میں کہا نہیں، قیامت نو وہ جدو جنم نو جان گے تے اللہ کہنا تو تے اکھاں والا سی، تو تے وکھیا جاندا سی۔ پڑھے قرآن تے عمل نہ کرے جڑا رب حاویہ دوزخ پاونا ہے۔ خدا کے لیے ڈر جائیں، اللہ سے ڈریں۔ آخری شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ بزرگ فرمان دینے نالک سنگی ہو یارا سانگے نہ کریے میں اتے کلوں لاج نہ لائے کاواں دے بچے او میاں ہنے سنا ہمن پاویں موتیاں چوگے چگائے کھارے مٹھے نہ باؤ پاویں سیامانے گڑ پائے تمہیں کدی او تربوز نہیں بنے دے او پاویں مکیاں پھیر لے آئے مکہ کے آنگل مکدی نہیں جے دلوں نہ گلے مکائے مکے کے آنگل مکدی نہیں جے دلوں نہ گل مکائیے۔ اللہ سانو دلہ چو چینج